میں پارک کے ایک پرانے بینچ پر اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا کتابوں میں کھویا ہوا تھا۔ ہم دونوں آنے والے امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ گرمی کی ہلکی لپٹ تھی اور ہوا کے نرم جھونکے درختوں کے پتوں کو ہلکا ہلکا جھولا دے رہے تھے کہ اچانک میرے تایا زاد بھائی غصے سے بھرے قدموں کے ساتھ میرے پاس آئے۔ ان کی پیشانی پر بل اور نظروں میں غرور کا زہر تھا۔ انہوں نے آتے ہی میرے ہاتھ میں کچھ پیسے تھمائے اور جھڑکتے ہوئے بولے، یہ پکڑو اور فوراً سبزی لے کر آؤ، گھر میں سب کا انتظار ہو رہا ہے۔ میں نے ادب سے نظریں جھکائیں اور نرمی سے کہا، بھائی میں پڑھائی کر رہا ہوں، کل میرا امتحان ہے، پلیز آپ خود چلے جائیں۔ مگر میری اتنی سی بات ان کے غرور کو شدید گراں گزری۔ وہ کہا مار کے ہنسے اور بولے، امتحان دے کر تم نے کون سا افسر بن جانا ہے؟ تم جیسے کمذات لوگ تو ویسے ہی ہمارے ٹکڑوں پر پلنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، جو دن رات ہمیں احسانوں کا بدلہ بھی نہ دے سکیں۔ اب میرے سامنے زبان چلانے لگے ہو۔ میں ہکا بکا انہیں دیکھتا رہ گیا۔ میرے لب سیلے ہوئے تھے اور دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ رکے نہیں، وہ مسلسل بولتے رہے، تمہارا باپ بھی نمک حرام تھا اور تم بھی اسی کی اولاد ہو، خون ایک جیسا ہے اور خصلت بھی وہی۔ تم جیسے نالائکوں کا مقام یہی ہے کہ ہمارے جوتے اٹھاؤ اور زبان بند رکھو۔ اور اتنا کہہ کر انہوں نے میرے ہاتھ پر پیسے زور سے دے مارے، جیسے میرے وجود پر کوئی کوڑا برسایا ہو۔ میری کتابیں میرے سامنے زمین پر پھینک دیں اور قدموں سے روندتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ میں نے ٹوٹے دل کے ساتھ اپنے آنسوؤں کو آستین سے پہنچا۔ دل میں انگارے دہک رہے تھے لیکن زبان بند تھی، کیونکہ میرے سر پر چھت انہی کی دی ہوئی تھی۔ میں ایک یتیم کمزور لاچار لڑکا تھا جو اپنی ماں کے بعد تایا کے گھر میں پناہ گزین تھا۔ ان کے احسانوں تلے دبا ہوا تھا۔ ان کے در کی سوکھی روٹی بھی میرے لیے نعمت تھی، لیکن میرا خواب اب ان سوکھی روٹیوں سے بلند تھا۔ میں پڑھنا چاہتا تھا، آگے بڑھنا چاہتا تھا، دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ خواب خون سے نہیں حوصلے سے جیتے جاتے ہیں۔ میں نے جھکی نظریں اٹھائیں، زمین پر بکھری اپنی کتابیں چنی، ان پر پڑی گرد صاف کی، دل کو سنبھالا اور ان پیسوں کو جیب میں ڈال کر خاموشی سے بازار کی طرف چل دیا۔ میں نے وہاں سے بھنڈی اور آلو کی سبزی خریدی اور شام کی ٹھنڈی روشنی میں اپنے تایا کے گھر کی طرف پلٹ کے آ گیا۔ میرے تو جو قدم تھے بہت زیادہ بوجھل تھے۔ دروازے پر دستک دی تو دیکھا دروازہ کھلا تھا۔ میں اندر گیا اور آواز دی، تائی امی، تائی امی۔ اتنے میں وہ کچن سے نکلی اور آتے ہی میرے ہاتھ سے سبزی چھین لی اور زور سے ایک تھپڑ مارا اور بولی، اب شام ہونے کو آئی ہے، کہاں مر گیا تھا؟ تجھے پتا ہے تیرے تایا ابا کا وقت پر کھانا چاہیے ہوتا ہے، اور تجھے پتا ہے سبزی تو نے ہی لے کر آنی تھی۔ آج انور کو دوسرے کام میں لگایا ہوا تھا، اس لیے مجھے مجبوراً تجھے بھیجنا پڑا۔ ہم تمہارے نوکر نہیں ہیں جو ہر وقت تمہارے پیچھے پڑے رہیں۔ بولتی ہی جا رہی تھی اور میں چپ چاپ سر جھکائے کھڑا سنتا رہا۔ میرے دل میں آنسو اترتے جا رہے تھے۔ پھر اس نے سبزی میری طرف بڑھائی اور کہا، بیٹھ جا اور اسے کاٹ۔ میں نے نرمی سے کہا، امی میرا کل امتحان ہے، مجھے پڑھنا ہے۔ تو کہنے لگی، تم نے کون سا افسر بن جانا ہے؟ یہ باتیں میرے دل میں اتر گئیں، جیسے کسی نے میرے خوابوں کو رون دیا ہو، جیسے میرے ارادے بے معنی ہوں، جیسے مجھے پڑھنا ایک مذاق لگتا ہو۔ پھر میں نے چپ چاپ سبزی پکڑی اور بیٹھ کر کاٹنے لگا۔ دل میں ایک چنگاری سی سلگ رہی تھی، لیکن زبان پر خاموشی تھی، کیونکہ میرے پاس بولنے کا حق نہیں تھا۔ میری اوقات یاد دلا دی گئی اور وہ جملہ بار بار میرے دل کو کاٹ رہا تھا، تم نے کون سا افسر بن جانا ہے؟ میں نے سبزی بنائی، چولہے سے ہٹا کر رکھ دی اور اٹھ کر جانے لگا تو تائی امی نے آواز دی، کچن میں دوپہر کے برتن ابھی پڑے ہیں، وہ بھی تم دھوکے سو اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا۔ میری تائی نے مجھے زور سے دھکا دیا۔ میں کچن کے دروازے کے پاس لڑکھڑاتا ہوا دیوار سے جا لگا۔ میری کمر سے
ایک ہلکی سی آہ نکلی۔ میں نے اپنی کتابوں کی طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے کچن میں چلا گیا۔ کچن کے اندر برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، ہر طرف چکنائی اور گندگی بکھری ہوئی تھی۔ میں نے بنا کچھ کہے برتن دھونا شروع کر دیا۔ پانی ٹھنڈا تھا، ہاتھ سن ہونے لگے تھے، مگر میں مسلسل برتنوں کو دھوتا رہا۔ وقت جو تھا وہ گزرتا رہا، دل رو رہا تھا، میرا جسم تھک چکا تھا، مگر ہاتھ رکے نہیں تھے۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا۔ تائی امی نے کھانا بھی بنا لیا تھا، وہ پکے ہوئے برتن دھوتی جا رہی تھی اور میں دھوتا جا رہا تھا۔ شام کے 7 بج چکے تھے، گھر کے سب لوگ دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، ہنسی مذاق ہو رہا تھا، اور میں باہر صحن میں ایک طرف بیٹھا تھا جہاں کبھی کڑی دھوپ ہوتی تھی تو کبھی ٹھٹھراتی سردی۔ میں وہیں میری چارپائی، وہیں میرا بستر تھا۔ شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ سکھ، چین، محبت اور عزت شاید میرے نصیب میں نہیں تھے۔ سب لوگ دسترخوان پر بیٹھے تھے، تایا ابا درمیان میں بیٹھے تھے، تائی امی ایک طرف اور انور بھائی اور باقی بہنیں بھی ساتھ تھیں۔ سالن کی خوشبو پھیل رہی تھی، مگر ان کے لہجوں میں تلخی بھری ہوئی تھی۔ تایا ابا بولے، آج سبزی میں نمک کم ہے، تم لوگ اسے ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ تائی امی نے جھنجھلا کر بولا، نمک کم ہے یا تمہارے مزاج کا مسئلہ ہے؟ ہر روز کوئی نہ کوئی نکتہ نکالتے ہو۔ انور بھائی بولے، چھوڑیں اماں، ابا کو کھانے میں روز ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو تایا ابا نے انور سے کہا کہ اپنی زبان بند رکھو۔ تائی امی بولی، سارا دن میں کام کرتی ہوں اور سننے کو یہی ملتا ہے۔ انور بولا، اور وہ لڑکا جو تمہارے پلے پڑا ہے سارا دن کتابیں لیے بیٹھا رہتا ہے، کوئی کام کاج نہیں کرتا۔ تایا ابا بولے، ہاں وہی نمک حرام اپنے باپ پر گیا ہے، بولتا بھی ہے، زبان دراز ہو گیا ہے۔ آج کل میں باہر بیٹھا سب سن رہا تھا، ہر لفظ میرے اندر تیر کی طرح پیوست ہو رہا تھا، جیسے میرے ہونے سے سب کو تکلیف ہو، میری سانسیں بھی اب ان پر بوجھ ہوں، میری پڑھائی جیسے ان سب لوگوں کو بیکار لگتی ہو، میری خدمت بھی ان کی نظر میں ناکافی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد ہمارے قریبی رشتہ داروں میں شادی تھی، گھر میں چہل پہل شروع ہو گئی۔ تائی امی صبح شام کپڑے، جوتوں، مہندی، چوڑیوں کی فکر میں گھلتی پھرتی تھیں۔ انور بھائی اور ان کے بھائی کے لیے شہر کے مہنگے بازاروں سے نئے اور چمکتے دھمکتے کپڑے خریدے گئے، ان کے ناپ سے فیشنیبل سوٹ سلوائے گئے، جوتے چپل میچنگ کے بنوائے گئے، ہر چیز مکمل تھی، صرف ایک کمی تھی، اور وہ میں تھا۔ شادی سے 1 دن پہلے تائی امی نے انور بھائی کے 2 سال پرانے کپڑے میرے ہاتھ میں تھمائے اور کہا، یہ پہن لینا، تمہارے لیے یہی کافی ہیں۔ اور وہ بھی بالکل پرانے تھے، ایک جگہ سے تو پیوند لگا ہوا تھا، ان کپڑوں سے مہک نہیں آ رہی تھی، بلکہ پرانے بوسیدہ پسماند آ رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے وہ کپڑے تھام لیے، دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی، جیسے میری خودداری کو رون دیا گیا ہو، جیسے مجھے ہر کسی نے جتا دیا ہو کہ ان کی نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں۔ آج پھر یتیمی کا تماچا میرے منہ پر پڑا تھا۔ شادی کے دن جب سب ہنستے مسکراتے قیمتی کپڑوں میں چمک رہے تھے، میں ان پرانے کپڑوں میں شرمندہ سا ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ انور بھائی کے دوستوں نے میرے کپڑوں پر ہنسی اڑائی، ایک بولا، لگتا ہے یہ کپڑے خیرات میں ملے ہیں، دوسرا بولا، شاید کچرے کے ڈھیر سے اٹھائے ہیں۔ میں نے سب سنا، سب برداشت کیا، مگر اس دن میرے اندر ایک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ اب میں خود کماؤں گا، کسی کا احسان نہیں لوں گا، اپنی محنت سے کماؤں گا، اپنا ہی پہنوں گا۔ اسی رات میں نے اپنی کتابیں جو میری کل کائنات تھیں دل پر رکھ کر ردی میں بیچ دیں، اور جو پیسے ملے ان سے شہر کے ایک ویرانے کونے میں ایک چھوٹی سی پنچر شاپ کا آدھا کرایہ ادا کر دیا۔ ایک پرانا ٹائر جو ایک جک اور چند اوزار لیے اور شاپ کو کھول دی۔
پھر سڑک کنارے میں جا بیٹھا، گاڑیوں کو ٹھیک کرتا، پنچر لگاتا، پسینے میں شرابور ہوتا۔ کبھی مجھے پیاس لگتی تو نلکے سے جا کے میں پانی پی کے آتا۔ آدھی رات کو اسی دکان کے کونے میں سو جاتا۔ شروع میں مجھے مشکل ہوئی، مگر پھر آہستہ آہستہ کام چل پڑا، لوگ آنے لگے، آمدن بھی بہت زیادہ بہتر ہو گئی۔ میں اب دکان پر ہی رہتا تھا، واپس تایا ابا کے گھر کبھی نہیں گیا، نہ کسی نے بلایا، نہ مجھے جانے کا شوق رہا۔ اب میں ان کا محتاج نہیں، بلکہ میرے ہاتھوں کی محنت میری پہچان بن گئی۔ اب میں ان لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈرتا تھا جنہوں نے مجھے میرے مقام سے نیچے گرا کر دیکھا تھا۔ اب میں نے خود کو اٹھانا شروع کر دیا تھا، اور یہی میری پہلی جیت تھی۔ ایک دن کی بات ہے، جیسے ہمیشہ ہوتا تھا، میں صبح دکان پر ہی کام میں لگ گیا۔ دن بھر گرمی میں پسینے سے شرابور ہو کر پنچر لگاتا رہا، لوگوں کی گاڑیاں آتی جاتی رہیں۔ شام کے سائے پھیلنے لگے تھے کہ اچانک ایک قیمتی گاڑی میری دکان کے سامنے آ کر رک گئی۔ ٹائر کی آواز سے اندازہ ہو گیا کہ پنچر ہو چکا ہے۔ گاڑی سے ایک صاف ستھرا آدمی اترا، اس کے لباس سے ہی ظاہر تھا کہ کسی امیر گھر کا ڈرائیور ہوگا۔ وہ تیزی سے میری طرف بڑھا اور بولا، بھائی، ٹائر پنچر ہو گیا ہے، ہماری میڈم گاڑی میں بیٹھی ہیں اور انہیں ایک ضروری جگہ پہنچنا ہے، برائے مہربانی جلدی چلو اور ٹائر ٹھیک کر دو۔ میں نے تھکے وجود کے ساتھ اپنے چند اوزار اٹھائے اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ گاڑی کچھ ہی فاصلے پر کھڑی تھی۔ میں اس کے قریب پہنچا تو اندر ایک عورت بیٹھی تھی جو مکمل نقاب میں تھی۔ اس کی گاڑی بڑی گہری تھی، جو کھڑکی سے دیکھ رہی تھی جیسے کسی سوچ میں گم ہو۔ میں نے نظریں جھکائیں اور اپنا کام شروع کر دیا۔ گاڑی کے گرد خاموشی تھی، مگر اس عورت کی موجودگی کا ایک عجیب سا دبدبا تھا، جیسے وہ صرف لباس یا گاڑی سے نہیں بلکہ شخصیت سے بھی نمایاں تھی۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی۔ میں پنچر لگا رہا تھا، مگر دل میں سوالوں کا ہجوم تھا۔ یہ کون تھی؟ کہاں جانا ہے؟ اتنی جلدی کیوں ہے؟ اور میری زندگی کے سادہ سے دن میں یہ عجب سا موڑ کیوں آیا تھا؟ میں نے خاموشی سے پنچر لگایا، ٹائر میں ہوا بھری اور اپنا اوزار سمیٹ کر واپس دکان کی طرف چل پڑا۔ اندھیرا چھا چکا تھا۔ دکان پر پہنچ کر تھکا ہارا میں ایک طرف لیٹ گیا۔ بدن درد سے چور تھا، لیکن دل میں ایک عجب سا سکون بھی تھا، جیسے کسی انجانے راہ پر پہلا قدم رکھ دیا گیا ہو۔ رات یوں ہی گزر گئی۔ صبح سورج نکلا تو میں حسب معمول دکان کھول کر اپنے روزمرہ کے کام میں لگ گیا۔ ٹائر سیدھے کیے، اوزار ترتیب دیے، ایک پرانی سائیکل کا پنچر ٹھیک کر رہا تھا کہ اچانک وہی قیمتی گاڑی دوبارہ میری دکان کے سامنے آ کر رک گئی۔ میری نظریں چونک گئی، دل ایک پل کو رک سا گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور وہی نقاب پوش عورت آہستہ سے نیچے اتری، اور اس کے ساتھ وہی شخص بھی تھا جو کل میرے پاس آیا تھا۔ عورت خاموشی سے میری طرف بڑھی، نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں، لیکن اس کی چال میں ایک خاص ٹھہراؤ تھا۔ وہ میرے قریب آئی اور بغیر کچھ کہے اس آدمی نے میرے سامنے چند نوٹ بڑھائے اور کہا، کل تم نے ہماری بہت بڑی مشکل آسان کی ہے۔ میڈم کو بروقت ایک اہم جگہ پہنچنا تھا، تم نہ ہوتے تو ہم شاید بہت مشکل میں پڑ جاتے، اس لیے یہ تمہارے لیے ایک چھوٹا سا انعام ہے۔ میں نے نظریں جھکاتے ہوئے نرمی سے انکار کیا۔ میں نے کہا، میں نے تو بس اپنا کام کیا ہے، انعام کی کوئی ضرورت نہیں۔ مگر اس نے اصرار کیا کہ یہ حق ہے تمہارا، اور میڈم کی طرف سے شکریہ ہے، تمہارے خلوص کا اور تمہاری محنت کا صلہ ہے۔ میں نے ان کے اصرار پر وہ رقم لے لی، مگر دل میں ایک عجیب سی سنجیدگی چھا گئی۔ نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ملاقات کسی معمولی واقعے کا آغاز نہیں بلکہ کسی بڑی کہانی کا پہلا صفحہ ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، آنسوؤں میں آنکھوں میں ایک نمی سی تیرنے لگی۔
دل جیسے کسی خاموش دعا کی قبولیت پر لرز اٹھا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور بے اختیار منہ میں بڑبڑایا، اب میں اپنی کتابیں دوبارہ لے سکتا ہوں، میں پرائیویٹ امتحان دے سکوں گا، میں وہ سب حاصل کروں گا جو میرا خواب تھا۔ میں بہت خوش تھا۔ میرے چہرے پر برسوں بعد ایک سچی اور ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جیسے تھکی ہاری روح کو تھوڑا سکون مل گیا ہو۔ اسی لمحے اس نقاب پوش عورت نے میری طرف دیکھا، اس کی نظریں جیسے میری روح تک اتر گئیں۔ اس نے دھیرے سے کہا، کیا تم پڑھنا چاہتے ہو؟ میں چونکا، پھر جھجکتے ہوئے نظریں جھکا کر ہاں میں سر ہلا دیا اور کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، کچھ دیر تک وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، جیسے میرے اندر چھپے خوابوں کو وہ پڑھ رہی ہو۔ پھر نرمی سے بولی، اگر تم واقعی پڑھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ میں چند لمحے حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا، دل و دماغ میں سوالوں کا ہجوم امنڈ آیا۔ اتنا بڑا وعدہ، اتنی بڑی بات ایک اجنبی سے آخر کیوں؟ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وہ بولی، تم اس سب کی فکر مت کرو، تمہاری یہ دکان تمہیں ویسے ہی ملتی رہے گی، اس کا کرایہ بھی دیا جائے گا اور تمہیں روزمرہ کا خرچ بھی ملے گا۔ پھر تم تو بارہ اور بولی ایسے ایک فلاحی ادارے کو جانتی ہوں جو تم جیسے بچوں کو پڑھاتا ہے، جن کے خواب پیسوں کے بوجھ تلے دفن ہو جاتے ہیں۔ تم صرف پڑھنا چاہو تو باقی سب میں سنبھال لوں گی۔ میں اب بھی حیرت میں گم تھا، میرے پاس کچھ کہنے کو نہ تھا، بس ہلکی سی نمی آنکھوں میں تیر گئی اور میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ہاں میں پڑھنا چاہتا ہوں، ہاں میں کچھ بننا چاہتا ہوں۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا، پھر ابھی میرے ساتھ چلو، میں تمہیں پڑھاؤں گی اور ایک اچھا انسان بناؤں گی۔ یہ جملے میرے لیے کسی خواب کی تعبیر سے کم نہ تھے۔ وہ آگے آگے چلنے لگی اور میں خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، جیسے برسوں کی تھکن کو اب کوئی آسرا مل گیا ہو۔ ہم گاڑی میں بیٹھ گئے، وہ خاموش تھی، میں بھی خاموش تھا، مگر میری خاموشی میں ایک نئی زندگی بولنے لگی اور گاڑی میری قسمت کے ایک نئے راستے پر رواں ہو چکی تھی۔ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد گاڑی ایک عظیم الشان محل نما عمارت کے سامنے آ کر رکی۔ عمارت کا دروازہ بلند و بالا تھا اور اطراف میں سناٹا اور وقار کی ملی جلی فضا چھائی ہوئی تھی، جیسے ہر اینٹ، ہر ستون خاموشی سے اپنا رعب جھاڑ رہا ہو۔ ڈرائیور تیزی سے آگے بڑھا اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گاڑی کا دروازہ کھولا۔ میڈم اب بھی مکمل نقاب میں تھیں، ان کی شخصیت میں ایک ایسی خاموشی سی چمک رہی تھی جو بظاہر لفظوں سے خالی مگر اثر میں بھرپور تھی۔ مجھے اور میڈم کو اندر لے جایا گیا۔ دروازے پر موجود خدماؤں نے نہایت عاجزی سے جھک کر سلام کیا اور بڑے احترام سے ہمیں اندر داخل کیا۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ وہاں اور بھی عورتیں موجود تھیں، جن کے لباس مہذب اور انداز باوقار تھے، مگر وہ نقاب میں نہ تھیں۔ آزاد ماحول میں بولتی چہکتی پھر رہی تھیں، مگر میڈم نے نقاب نہیں اتارا۔ وہ سیدھی اپنے مخصوص کمرے کی طرف چلی گئیں۔ ان کا ہر قدم ایسا لگتا تھا جیسے ناپ تول کر رکھا جا رہا ہو، نہ جلدی نہ سستی، بس ایک وقار بھرا تسلسل۔ مجھے بھی خاموشی سے ایک الگ کمرے میں لے جایا گیا، جہاں میرے مستقبل کے لیے پہلے سے اہتمام موجود تھا۔ کمرہ صاف ستھرا اور آرام دہ تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں میرے لیے نئے کپڑے، تولیے، جوتے اور روزمرہ کی تمام ضروری اشیاء رکھی گئی تھیں، جیسے کسی مہمان کے لیے نہیں بلکہ کسی اپنے کے لیے انتظام کیا گیا ہو۔ میں اس عزت اور شان پر حیران بھی تھا اور اندر ہی اندر کچھ گھبرا بھی رہا تھا کہ یہ سب میرے جیسے ایک پینچر لگانے والے کے لیے کیسے ممکن ہوا۔ لیکن دل میں ایک یقین سا اتر چکا تھا
کہ شاید میری زندگی اب کسی نئے موڑ پر آ گئی ہے، جہاں ذلت نہیں عزت ہے، جہاں بوجھ نہیں سہارا ہے، جہاں کوئی خواب چوری نہیں ہوتا بلکہ سنوارا جاتا ہے۔ مجھے جس کمرے میں ٹھہرایا گیا تھا وہ نہ صرف آرامدہ تھا بلکہ وہاں کی ہر چیز میرے لیے کسی خواب سے کم نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک با ادب خادمہ اندر آئی اور میرے سامنے کھانے کی ایک بڑی ٹرے رکھ دی۔ ٹرے میں بھاپ اڑتا ہوا چاول، گوشت، نرم روٹیاں، میٹھا اور ساتھ میں ٹھنڈا پانی رکھا گیا تھا۔ میں نے کبھی زندگی میں ایسا کھانا نہ دیکھا نہ کھایا تھا۔ میں حیرت اور شکر کے ملے جلے احساس کے ساتھ خاموشی سے کھانے لگا۔ ہر نوالا میرے لیے نعمت جیسا لگ رہا تھا۔ کھانے کے بعد وہی خادمہ آئی اور میرے لیے گرم پانی کا جگ اور تولیہ لائی اور بڑے ادب سے بولی، اگر آپ چاہیں تو غسل کر سکتے ہیں، کپڑے موجود ہیں۔ میں نے حیرت سے اس بات میں سر ہلایا اور جب غسل کر کے نکلا تو خود کو جیسے کوئی نیا انسان محسوس کر رہا تھا۔ صاف ستھرے کپڑے پہن کر میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو اپنی ہی شکل پہچاننا مشکل ہو رہی تھی۔ اس گھر میں میرے ساتھ جو عزت سلوک ہو رہا تھا وہ میرے لیے اجنبی مگر بہت قیمتی تھی۔ نہ کوئی سخت لہجہ، نہ کوئی تانا، نہ کوئی حکم، بس نرمی تھی، احترام تھا اور ایک اپنائیت سی جو میرے اندر برسوں سے سوئے وجود کو جگا رہی تھی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ شاید زندگی نے پہلی بار میرے ساتھ نرمی برتی ہے۔ شاید میں اب اس جگہ آ چکا ہوں جہاں خواب دبائے نہیں جاتے، پورے کیے جاتے ہیں۔ میں وہیں پر رہنے لگا تھا، وقت جیسے تھم گیا تھا مگر میری زندگی ایک نئے سفر پر چل پڑی تھی۔ اگلے دن وہی نقاب پوش عورت جس نے مجھے اس نئی دنیا کا دروازہ دکھایا تھا مجھے ایک معروف کالج میں لے گئی اور میرا داخلہ کروا دیا۔ میرے لیے نئی کتابیں لائی گئیں، یونیفارم دیا گیا اور میرے تمام اخراجات اس نے خود ادا کیے۔ کچھ دن میں کالج کے ساتھ ساتھ ایک ہاسٹل میں بھی رہا جہاں رہائش اور کھانے کا بہترین انتظام موجود تھا، لیکن چند ہی دن بعد ان کی طرف سے پیغام آیا کہ مجھے واپس ان کے گھر جانا ہے۔ جب میں واپس اس گھر سے پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ عورت اب سعودی عرب چلی گئی ہے اور اب کچھ عرصے تک وہیں رہے گی۔ اس کی غیر موجودگی میں گھر کی ذمہ داری اس کی والدہ اور 2 بہنوں کے پاس تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان سب نے مجھے نہ صرف عزت دی بلکہ ایک اپنے کی طرح قبول کیا۔ مجھے کبھی یہ احساس نہ ہونے دیا کہ میں باہر سے آیا ہوں یا ان سے کم تر ہوں۔ وہ مجھے بیٹے اور بھائی کی حیثیت سے مانتی تھیں۔ ان کا سلوک، ان کی محبت، ان کی شفقت میرے لیے سب کچھ تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ میری زندگی میں پہلی بار کسی نے میرے خوابوں پر یقین کیا تھا۔ میں گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دیتا اور پھر پوری توجہ سے اپنی پڑھائی کرنے میں لگ جاتا۔ میں نے دن رات ایک کر دیے۔ کبھی پنچر کی دکان پر پسینے میں بھیگا لڑکا یاد آتا تو دل میں اور حوصلہ پیدا ہوتا کہ اب مجھے پیچھے نہیں دیکھنا۔ میری محنت رنگ لائی۔ میں نے اپنا FA کامیابی سے حاصل کیا۔ اب میرے دل میں ایک نیا خواب جاگ چکا تھا۔ اب میں صرف پڑھا لکھ کر انسان بننا چاہتا تھا بلکہ مجھے ایک کامیاب بزنس مین بننا تھا۔ مجھے وہی بننا تھا جو کبھی میرے تایا نے تانا دیا تھا، تم نے کون سا افسر بن جانا ہے، اور اب میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ ایک دن وہی لوگ میری کامیابی کی مثالیں دیں گے جنہوں نے مجھے حقیر سمجھا تھا۔ 4 سال بعد جب میں ڈگری مکمل کر کے واپس اسی گھر پہنچا تو دل میں بے انتہا خوشی تھی۔ ایک عجیب سا جوش تھا جو آج میں اسے دکھاؤں گا، جس نے مجھے سہارا دیا، مجھے میرے خوابوں کی راہ دکھائی، جو میرے لیے سب کچھ بنی۔ میں گھر کے دروازے تک پہنچا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں بنا دستک دیے ہی اندر داخل ہو گیا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے کسی اپنے سے
برسوں بعد ملنے جا رہا ہو۔ میں کچن کی طرف بڑھا جہاں سے کھڑکیوں میں روشنی جھانک رہی تھی۔ جیسے ہی میں دروازے پر پہنچا، نظر کچن کے اندر پڑی۔ ایک عورت چولہے کے سامنے کھڑی کچھ کاٹ رہی تھی۔ وہی چاول، وہی وقار، مگر اب نقاب میں نہ تھی۔ اس کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میری سانس رک گئی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، دل کی دھڑکن ایک لمحے کو تھم گئی، میرے قدم جیسے زمین میں دھس گئے، میری زبان جیسے گنگ ہو گئی۔ میرے سامنے جو عورت کھڑی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی سگی۔ میرا نام انزل ہے اور میں کراچی کے ایک چھوٹے سے گاؤں ماجی پور کا رہنے والا ہوں۔ اس وقت میری عمر 30 سال ہے اور میں ایک کامیاب بزنس مین ہوں۔ میرا بچپن بہت تلخ تھا، ایک ایسا وقت جس کا تصور بھی روح کو لرزا دیتا ہے۔ میرے ماں باپ ایک حادثے میں چل بسے۔ ایک ہاتھ سے میرے والد کی لاش ملی، لیکن میری ماں کی لاش آج تک مجھے کہیں پر بھی نہیں ملی۔ ہم 2 بہن بھائی تھے اور میری بہن بھی اسی حادثے میں میرے اپنے گھر والوں کے ساتھ غائب ہو گئی۔ میں بچا لیکن اکیلا رہ گیا، واحد تنے تنہا۔ میرے سر پر نہ سایہ رہا، نہ کوئی سہارا۔ میرا باپ ایک بہت بڑے کاروباری انسان تھے، ان کے کئی کاروبار تھے، جائیداد تھی، عزت تھا، نام تھا، لیکن ان کے جانے کی دیر تھی کہ میرے ہی رشتہ داروں نے میرے والد کے تمام کاروبار پر قبضہ جما لیا۔ مجھے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر باہر کر دیا گیا۔ نہ کسی نے پوچھا، نہ کسی نے پیار سے گلے لگایا، ہر در بند ہو گیا اور میں ایک ایسا تنہا وجود بن کر رہ گیا جس کا نہ گھر تھا، نہ ٹھکانہ، نہ کوئی پرسان حال تھا۔ اس وقت میری عمر صرف 8 سال تھی، ایک ایسا وقت جہاں بچوں کو ماں کی گود اور باپ کے سائے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن میرے نصیب میں نہ گود تھی نہ سایہ۔ مجھے کبھی تایا کے در پر پھینک دیا جاتا تو کبھی ماموں کے در پر، کوئی مجھے اپناتا نہیں تھا۔ بس میری جائیداد کے کاغذات سب کے لیے اہم تھے۔ جب میرے والد کی تمام جائیداد قانونی طور پر تایا کے نام منتقل ہو گئی، ان کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا اور باقی رشتہ دار بھی جیسے اپنا مطلب پورا کر چکے تھے۔ ایک دن جب مجھے باہر نکال پھینکا، میں جیسے کوئی بوجھ ہوں یا جرم، دادا نے ترس کھا کر مجھے اپنے ساتھ لے آیا۔ چند دن تک انہوں نے مجھ سے پیار کیا، لیکن جلد ہی ان کے رویے میں بھی تلخی آ گئی۔ دادی اماں کی وفات کے بعد گھر میں صرف تائی اماں کا راج تھا اور وہ مجھے ایک نوکر سے بڑھ کر کچھ نہ سمجھتی تھی۔ صبح سویرے اٹھ کر جھاڑو دینا، برتن دھونا، کپڑے دھونا اور سارے دن کے کام میرے ذمے ہوتے تھے۔ اگر کبھی تھک کر بیٹھ جاتا یا ہلکی سی دیر ہو جاتی تو وہ سخت زبان میں بات کرتے اور تانوں سے نوازتے۔ تعلیم تو جیسے کب کی دفن ہو چکی تھی۔ میرے ہاتھ میں کتاب کی جگہ کپڑا آ چکا تھا اور میرے خوابوں کی جگہ تھکن نے لے لی تھی۔ مجھے وہاں پر اکثر مارا پیٹا جاتا تھا۔ جب دل چاہتا میری تائی مجھے ڈانٹ دیتی، بے عزت کرتی، مجھے نوکروں سے بدتر سمجھا جاتا۔ انور بھائی جوان کے بڑے تھے، ان کے تیور بھی سخت تھے، ان کی باتوں میں ہمیشہ حقارت چھپی ہوتی تھی، جیسے میں ان کے برابر کا انسان ہی نہ ہوں۔ ان کے علاوہ ان کی 2 بیٹیاں تھیں جو ہر وقت میرا مذاق اڑاتی تھیں۔ مجھے کسی کا بھی پیار نصیب نہ تھا۔ گھر کے کونے میں بیٹھا میں اکثر سوچا کرتا تھا، کیا میں واقعی اس گھر کا حصہ ہوں یا بس ایک بوجھ ہوں جسے بس برداشت کیا جا رہا ہے؟ مجھے سردیوں کی ٹھرٹھراتی راتوں میں بھی باہر صحن میں سونے کو کہا جاتا تھا، جیسے کسی جانور کو گھر کے اندر جگہ نہ دی جائے۔ بارش ہو یا سرد ہوا چلتی ہو، ایک پرانا کمبل میرے لیے کافی سمجھا جاتا تھا۔ جیسے کسی کتے کو باہر باندھ دیا جاتا ہے، ویسا ہی سلوک میرے ساتھ ہوتا تھا۔ میں ایک انسان تھا، مگر میرے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کبھی نہ ہوا۔ میری حیثیت اس گھر میں صرف اتنی تھی کہ میں کام کر سکتا ہوں اور چپ رہ سکتا ہوں۔
میرے خواب، میری خواہشیں، میرا بچپن سب ان دیواروں کے بیچ کہیں دفن ہوتا جا رہا تھا، اور میں اندر ہی اندر بس ایک خاموش فریاد بنتا جا رہا تھا۔ جب دل چاہتا انور بھائی مجھے ڈانٹ دیا کرتے، کبھی ذرا سی بات پر تھپڑ مار دیتے، کبھی بات بات پر بے عزت کرتے، جیسے میں کوئی انسان نہ ہوں۔ تائی امی تو اب مجھ سے کھانا بھی بنوانے لگی تھی۔ 10 سال کی عمر میں وہ سارے کام کرتا تھا جو ایک بڑے نوکر سے کروائے جاتے ہیں۔ مجھے پڑھنے کا شوق تھا، میں نے ہار نہیں مانی، اپنے ایک دوست کی مدد سے پرائیویٹ پڑھائی شروع کی تھی۔ وہ مجھے شام کو پڑھا دیتا تھا اور میں چھپ چھپ کر کتابیں پڑھتا، لیکن یہ شوق بھی میرا زیادہ دیر تک قائم و دائم نہ رہ سکا۔ ایک دن میں پارک میں بیٹھا پڑھ رہا تھا تو انور بھائی آ گئے۔ انہوں نے کتابیں لے کر مجھ سے پھینک دیں اور کہا کہ پڑھائی چھوڑو اور سبزی لے آؤ۔ جب میں نے انکار کیا کہ میرا کل امتحان ہے تو انہوں نے تانا دیا کہ تم نے کون سا جج لگ جانا ہے، تم تو ویسے بھی کسی کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہو۔ ان کے جملے میرے دل میں خنجر کی طرح اتر گئے، لیکن میں خاموش رہا اور سبزی لے کر آ گیا۔ اس کے بعد کبھی بھی تایا نے مجھے پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ مجھے ہر وقت کام پر لگا دیا گیا اور تعلیم کا خواب ایک بار پھر دفن ہو گیا۔ کچھ دن بعد خاندان میں قریبی رشتہ داروں کی شادی ہوئی۔ انور بھائی اور ان کی بہنوں کے لیے مہنگے کپڑے سلوا کر دیے گئے، جبکہ مجھے انور بھائی کے پرانے پھٹے ہوئے کپڑے دے دیے گئے۔ جب میں نے اعتراض کیا اور کہا مجھے بھی اچھا پہننے کو دیا جائے تو میری بات سننے کی بجائے مجھے ڈانٹ دیا گیا اور اسی وقت گھر سے باہر نکال دیا گیا۔ میں گھر سے نکالا گیا تو سارا دن سڑکوں پر آوارہ پھرتا رہا۔ نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ سر چھپانے کی جگہ تھی۔ آخر کار شہر کے ایک کونے میں پنچر کی ایک پرانی سی دکان نظر آئی۔ میں نے وہاں کام مانگا۔ دکان کا مالک سخت دل تھا مگر مجھے پناہ دے دی۔ تنخواہ بہت تھوڑی تھی لیکن کم از کم ایک وقت کا کھانا اور سر پر چھت مل گئی تھی۔ میں نے وہیں پر رہنا شروع کیا، دن رات ٹائروں کی خاک میں لپٹا رہتا۔ دل میں پڑھنے کی چنگاری اب بھی زندہ تھی۔ رات کو جب سو جاتے تو میں کونے میں بیٹھ کر پڑھنے کی کوشش کرتا، پرانے اخبار پڑھتا، الفاظ پہچانتا، پرانے نوٹ بک کے پچھلے صفحوں پر مشق کرتا۔ پھر ایک دن میری قسمت بدل گئی۔ ایک نقاب پوش عورت کی گاڑی پنچر ہوئی، وہ میری دکان پر آئی۔ میں نے اس کی گاڑی کا پنچر ٹھیک کیا۔ اگلے دن وہ دوبارہ آئی اور مجھ سے پوچھا کہ کیا تم پڑھنا چاہتے ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم سچ میں پڑھنا چاہتے ہو تو میں تمہاری مدد کروں گی۔ اسی دن میری زندگی کا آغاز ہوا۔ اس نیک دل عورت نے مجھے ایک فلاحی ادارے میں تعلیم دلوانی شروع کی۔ پہلے مجھے ایک ستھرا کمرہ دیا گیا، پھر یونیفارم، کتابیں اور ایک نیا حوصلہ دیا۔ کچھ عرصے بعد وہ عورت سعودی عرب چلی گئی، لیکن جانے سے پہلے میری تعلیم کا سارا بندوبست کر گئی۔ میں نے دل لگا کر پڑھائی کی، دن رات محنت کی، یہاں تک کہ میٹرک اور پھر ایف اے مکمل ہو گیا۔ پھر اسی عورت نے مجھے سعودی عرب بلا لیا اور وہاں ایک بہترین یونیورسٹی میں داخلہ دلایا۔ 4 سال میں نے ہاسٹل میں رہ کر تعلیم حاصل کی، دن رات پڑھائی کی، ایک لمحہ ضائع نہ کیا۔ ڈگری مکمل کرنے کے بعد میں واپس پاکستان آیا۔ میں کامیاب ہو چکا تھا، ایک مکمل انسان، ایک مضبوط وجود، ایک وہ شخص جسے کبھی سب نے ٹھکرا دیا تھا۔ آج اس کے نام پر بزنس تھے، فیکٹریاں تھیں اور عزت تھی، مگر ایک چیز اب بھی ادھوری تھی، وہ جائیداد جو میرے باپ کی امانت تھی، جس پر حکومت کے کچھ با اثر لوگوں نے اور میرے اپنے رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اب وہ واپس لینا میرا حق بھی تھا اور فرض بھی۔ میں نے قانونی جنگ لڑنے کی ٹھانی، تمام ثبوت اکٹھے کیے، تمام پرانے کاغذات کنگال ڈالے اور فیصلہ کیا کہ اب ہر چیز مجھے واپس لینی ہے۔
میں پاکستان واپس آ گیا۔ پاکستان آنے کے بعد دل میں ایک خواہش جاگی کہ سب سے پہلے میں اس نیک دل عورت سے ملوں جس نے مجھے سہارا دیا، میری تقدیر بدلنے کا ذریعہ بنی۔ میں اس کے گھر گیا، دروازے پر دستک دی۔ خادمہ نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر لے گئی۔ میں خاموشی سے اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ عورت تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے قدم اندر رکھا۔ جیسے ہی میری نظریں اس پر پڑیں، میرے قدم وہیں پر رک گئے، میری سانسیں رک گئیں، پسینے سے میں شرابور ہو گیا۔ سامنے کھڑی وہ عورت جو میرے لیے برسوں سے محسنہ بنی ہوئی تھی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی سگی ماں تھی۔ میری وہ ماں جس کی لاش نہ ملی تھی، جو سب کو مردہ لگتی تھی مگر حقیقت میں زندہ تھی اور میرے بہت قریب تھی، میرے وجود کا حصہ، میری روح کی بنیاد تھی۔ میں چند لمحے اسے دیکھتا رہا، یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اچانک چونک گئی، میرے چہرے کو بغور دیکھا اور پھر ایک دم سے گھبرا کر سر پر دوپٹہ لیا اور نظریں جھکا لیں۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ بڑبڑایا، ماں۔ یہ سن کر وہ زارو قطار رونے لگی۔ میری ماں واقعی رونے لگی اور لرزتی آواز میں بولی، کیا تم نے مجھے پہچان لیا ہے انزل؟ کیا تم نے واقعی مجھے پہچان لیا ہے؟ میں آگے بڑھا اور ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ برسوں کی جدائی، دکھ، تکلیف، سب آنکھوں سے آنسو بن کر بہہ نکلے۔ ماں کا لمس پا کر جیسے میرے اندر کا خالی پن ختم ہو گیا تھا، جیسے میری کہانی مکمل ہو گئی تھی۔ میں کافی دیر تک اپنی ماں کے سینے سے لگا رہا۔ میری آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ماں کے وجود سے لپٹ کر میں وہ سب کچھ بھول چکا تھا جو بچپن سے لے کر اب تک میرے ساتھ ہوا تھا۔ تائی اماں کے تانے، انور بھائی کے دھکے، سردیوں کی یخ بستہ راتیں، فاقے، بھوکے، سب کچھ ایک پل میں ماں کی گود نے بھلا دیا۔ ماں کے ہاتھ میرے سر پر پھرتے رہے، وہ بھی روتی رہیں۔ وہ بار بار میرا ماتھا چومتی جاتی اور کہتی جاتی، بیٹا آ گیا، میرا انزل واپس آ گیا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی مجھے آج مل گئی۔ میں بھی بس چپ چاپ ان کے سینے سے لگا رہا، جیسے برسوں کا بچھڑ گیا بچہ اپنی ماں کی آغوش پا کر ساری تھکن اتار چکا ہو۔ وہ لمس جو بچپن میں چھن گیا تھا، آج نصب ہوا تھا۔ میں خود کو پھر سے چھوٹا سا محسوس کر رہا تھا، جو اپنی ماں کے سینے سے لگا سب دکھ بھول چکا تھا۔ پھر میں نے اپنی اماں سے نم آنکھوں کے ساتھ آہستہ سے پوچھا، امی آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ آپ تو سب کو مر چکی تھیں، آپ زندہ کیسے ہیں؟ یہ سب کیا ہوا تھا؟ آپ مجھے بتائیں گے نا؟ میری بات سن کر وہ ایک لمحہ خاموش ہو گئے۔ ان کے چہرے پر ماضی کی پرچھائیاں تیرنے لگیں۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، بیٹا اس دن جب وہ حادثہ ہوا تھا، تمہارے ابو کی لاش تو سب کو مل گئی، لیکن میں گم ہو گئی تھی۔ گاڑی کا دھماکہ اتنا شدید تھا کہ مجھے ہوش ہی نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو میں ہسپتال میں پڑی تھی، میرے چہرے پر شدید زخم تھے، یادداشت چلی گئی تھی، میں خود کو بھول چکی تھی، سب کچھ بھول چکی تھی، حتیٰ کہ تمہیں بھی۔ کچھ مہینے علاج چلتا رہا، ایک فلاحی ادارے نے مجھے سنبھالا، وہاں کے لوگوں نے میری خدمت کی، مجھے نئی زندگی دی۔ کچھ سال بعد جب مجھے تھوڑا بہت سب یاد آیا تو میں نے تمہیں ڈھونڈنے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن نہ کوئی سراغ ملا، نہ کوئی نشان۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے آپ کو اس قابل بناؤں کہ اگر کبھی تم مجھے مل جاؤ تو تمہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اسی جذبات کے تحت میں نے اس ادارے میں رہ کر کام سیکھا، دوسروں کی مدد کی، اور پھر وہی فلاحی ادارہ کھولا جہاں سے تمہاری زندگی بدلی۔ اور مجھے یہ خبر تک نہ تھی کہ جس بچے کو میں نے سہارا دیا وہ میرا اپنا ہی بیٹا ہے۔ یہ کہتے کہتے ان کی آواز بھر آئی اور انہوں نے مجھے پھر سے گلے لگا لیا۔ میں ماں کی یہ سچائی سن کر جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا وقت کو روک لوں،
صرف ماں کو دیکھتا رہوں کہ جنہیں میں کھو چکا تھا اور پھر سے وہ مل گئی تھیں، میری ماں جو مر کر بھی زندہ تھیں اور میری روح کے اندر بسی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد میں نے اپنی ماں کو اپنے دل کی پوری داستان سنائی، برسوں کا دکھ درد، محرومیاں، ذلتیں، بھوکے دن، تھر تھراتی راتیں، سب کچھ آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ ایک بیاں گیا کہ کیسے میرے اپنوں نے میرا سب کچھ چھین لیا، مجھے ٹھوکر پر رکھا، اور پھر میں کیسے پنچر لگانے والا بنا، کیسے ایک نیک دل نقاب پوش عورت نے میری زندگی بدل دی۔ میری بات مکمل ہونے کے بعد ماں نے میرا ہاتھ تھاما اور دھیمے لہجے میں بولی، بیٹا، جب اس دن تم پنچر لگانے کے لیے آئے تھے اور میں گاڑی میں بیٹھی تھی تو میں نے تمہیں پہلی ہی نظر میں پہچان لیا تھا۔ میں تمہارے چہرے کی ایک ایک لکیر کو جانتی تھی۔ ماں ہوں نا، لیکن اس وقت میں کچھ بھی نہ کر سکی، کیونکہ اس حادثے کے کچھ سال بعد میری شادی اسی فلاحی ادارے کے بانی سے ہو گئی تھی، وہی ادارہ جہاں سے تمہاری تعلیم کا آغاز ہوا۔ مگر میری زندگی بدل گئی، میں اس محل میں آ گئی، لیکن دل کا ایک کونا ہمیشہ تمہارے لیے خالی رہا۔ تمہاری تلاش جاری رکھی، اور جب قسمت نے تمہیں میرے سامنے لا کر کھڑا کیا تو میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ تمہیں واپس اپنے سینے سے ضرور لگاؤں گی، لیکن تب جب تم ایک مضبوط انسان بن جاؤ۔ میں چاہتی تھی کہ تم کسی کے سہارے پر نہیں بلکہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر آگے کی طرف بڑھو۔ اس لیے میں نے تمہیں اپنی سچائی نہیں بتائی، تمہیں راہ دکھائی، حوصلہ دیا، لیکن ماں بن کر نہیں، ایک محسنہ بن کر۔ میں جانتی تھی اگر تمہیں بتا دیتی کہ میں تمہاری ماں ہوں تو شاید تم کمزور پڑ جاتے، اور میرے بیٹے کو تو دنیا کا سب سے مضبوط انسان میں بنانا چاہتی تھی جسے کوئی نہ توڑ سکے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں عقیدت کے آنسو تھے۔ میری ماں کی قربانی پر ناز کر رہا تھا، وہ ماں جو دکھ سہ گئی، بیٹے سے جدا رہی اور اس کی کامیابی کے لیے خود کو چھپا لیا۔ وہ ماں واقعی عظیم تھی، میری دنیا تھی، میری جنت تھی۔ میں نے ماں سے سچائی جاننے کے بعد دل میں ایک نیا حوصلہ اور جذبہ محسوس کیا۔ اب وقت تھا اپنے باپ کی چھینی ہوئی امانت واپس لینے کا۔ میں نے ماں کی دعاؤں کے سائے میں گاؤں کا رخ کیا، جہاں میرا بچپن سسک سسک کر گزرا تھا۔ میں نے قانونی طور پر تمام ثبوت جمع کیے، گواہوں کو پیش کیا، اور پھر پورے اعتماد کے ساتھ اپنے تایا اور ان کے ساتھیوں کے خلاف کیس کر دیا۔ کیس طویل ضرور تھا، مگر سچائی میرے ساتھ تھی۔ میں نے ہر کاغذ، ہر گواہی اور ہر لمحہ اپنی سچائی پر کھڑا ہو کر لڑا۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب عدالت نے فیصلہ میرے حق میں سنایا اور میرے باپ کی چھینی گئی تمام جائیداد مجھے واپس دلوا دی۔ اب میں اپنی ماں کے ساتھ ہی رہنے لگا تھا، ایک وسیع و عریض گھر میں جہاں ہر کونے میں سکون تھا، اطمینان تھا۔ وہ ماں جو برسوں تک بیٹے سے جدا رہی اب میرے ساتھ تھی، اور اس کا بیٹا اب ایک طاقتور مقام پر تھا۔ کچھ عرصے بعد ماں نے میری شادی کی بات چھیڑی اور کہا، تمہاری جیٹ کی بیوی انم بہت نیک، خوبصورت اور تمہیں پسند بھی ہے۔ میں خاموش ہو کر مسکرا دیا، کیونکہ میں بھی دل ہی دل میں انم کو پسند کرتا تھا، لیکن وقت اور حالات نے کبھی اظہار کی اجازت نہیں دی تھی۔ ماں کی دعاؤں اور خوشی سے میری اور انم کی شادی طے پا گئی۔ نکاح ہوا سادگی سے مگر محبتوں سے بھرپور نکاح، جس میں ماں کے آنسو بھی تھے اور دعائیں بھی۔ شادی کے بعد میں اور انم اپنی ماں کے ساتھ ہی رہنے لگے۔ انم نے میرے ماضی کو اپنایا، میری تکلیفوں کو سمجھا اور میری ہر کامیابی میں میرے ساتھ کھڑی ہوئی۔ اب ہمارا گھر صرف دیواروں کا نام نہیں تھا، بلکہ محبت، قربانی اور نئی شروعات کی ایک زندہ علامت تھی۔ جہاں ماں کی دعائیں، بیوی کی محبت، میری محنت مل کر ایک خوشحال زندگی کی بنیاد بن چکی تھی۔ ایک دن جب میں اماں اور انم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔
نوکر نے دروازہ کھولا تو دیکھا باہر میرے تایا اور تائی کھڑے تھے، سر جھکائے، خاموش، آنکھوں میں نمی لیے، ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا تحفہ تھا اور آنکھوں میں وہ شرمندگی تھی جو برسوں بعد جاگتی ہے۔ میں حیران اور پریشان ہوا۔ اماں نے اشارے سے کہا کہ بیٹا جاؤ، دروازہ خود کھولو۔ میں اٹھا اور دوڑ کر دروازے تک گیا تو تایا ابا نے آہستہ سے کہا، انزل بیٹا، ہم شرمندہ ہیں، بہت بڑی غلطی ہوئی ہم سے۔ تائی امی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ بولے، بیٹا ہم نے تجھے بہت دکھ دیے، بہت ظلم کیا، لیکن تو نے آج بھی ہمارے سامنے اور ہم تیرے آگے ہاتھ جوڑنے آئے ہیں، اگر ممکن ہو تو ہمیں معاف کر دے۔ میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں، دل بھر آیا، لیکن زبان خاموش رہی۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر میں نے آگے بڑھ کر تایا ابا کا ہاتھ تھام لیا اور آہستہ سے کہا، تایا ابا، میں نے آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن آپ نے مجھے دروازے سے نکالا تھا، کیونکہ میرے رب نے مجھے صبر دیا اور بدلے میں وہ سب کچھ عطا کر دیا جو کبھی خواب میں بھی میں نے نہ سوچا تھا۔ تائی امی نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، بیٹا تو واقعی بہت بڑا بن گیا ہے، دل سے ہم تم سے معافی مانگتے ہیں اور سر جھکاتے ہیں تیرے سامنے۔ میں نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو گلے لگا لیا۔ برسوں کے فاصلے ایک لمحے میں ختم ہو گئے، نفرت کی دیوار گر گئی اور رشتوں کی بنیاد دوبارہ قائم ہو گئی۔ ماں دروازے پر کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی، ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو رواں تھے۔ آج ان کا بیٹا صرف کامیاب نہیں ہوا بلکہ معاف کرنے والا بھی بن گیا تھا۔ یوں میری زندگی کا وہ سفر جو ایک یتیم، لاچار اور بے سہارا بچے سے شروع ہوا تھا، ایک کامیاب، باعزت اور مطمئن انسان کی منزل تک پہنچ چکا تھا۔ وہ ہاتھ جو کبھی سبزی کی تھیلیاں اٹھاتے تھے، آج اپنی ماں کا ہاتھ تھامے فخر سے زندگی کی شاہراہ پر گامزن تھے۔ وہ آنکھیں جن میں کبھی آنسو ٹھہرے رہتے تھے، اب خوشیوں سے جگمگا رہی تھیں۔ میرے ساتھ وہ ماں تھی جو میرا فخر، میری طاقت، میری دنیا تھی۔ وہ انم تھی جو میری ہم سفر بنی، جو صرف میری بیوی نہیں بلکہ میرے دکھ درد کی ساتھی، میرے خوابوں کی ہمراز اور میرے حال دل کی رونق تھی۔ ہمارے گھر میں محبت تھی، امن تھا، سکون تھا اور وہ سب کچھ تھا جو برسوں کی محرومیوں کے بعد ہم لوگوں کو نصیب ہوا۔ میں نے سیکھا کہ زندگی چاہے جتنی بھی کٹھن ہو، اگر انسان کے دل میں حوصلہ ہو، نیت صاف ہو اور ماں کی دعا شامل ہو تو اندھیرے بھی روشنی بن جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کبھی کسی کے صبر کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔